أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. جزاکم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں سونپتے. لہا ما کسبت، انسان کے لیے وہی کام اسے فائدہ دے گا جو وہ کام اپنے ارادے سے کرے گا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی کام کا اسے نقصان ہوگا جو کام اس نے اپنے ارادے سے کیا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، خود اللہ نے بتایا کہ مسلمانوں اللہ سے یوں دعا مانگا کرو. کیا فرمایا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھول چوک پہ ہماری گرفت نہ فرمائیے. اگر ہم سے کوئی بھول کر خطا سے غلطی سے کوئی ہم سے گناہ ہو جائے تو اس پر ہماری گرفت نہ فرمائیے گا، ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسے سخت احکامات کا بوجھ نہ ڈالیے گا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے کہ آپ نے ان لوگوں پر بوجھ ڈالا سخت احکامات کا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جس کام کو کرنے کی ہمیں طاقت ہی نہ ہو. واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما دیجیے. واغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے. وارحمنا، اے اللہ اے پروردگار ہم پر اپنا رحم فرما دیجیے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں. فانصرنا، ہماری مدد فرمائیے. علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے پہ. الحمدللہ آج کی جو ہماری آیت تھی یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت تھی. آج کے سبق سے الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور ٹوٹل اس کی 286 آیات ہیں اور 2.5 سپاروں پر یہ سورت مشتمل ہے. تو اس کی جو آخری آیات ہیں جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ان 2 آیات کی بہت ہی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 آخری آیتیں مجھے جنت کے اس خزانے سے دی گئی ہیں جو جنت کا خزانہ عرش کے نیچے خاص خزانہ ہے، وہاں سے مجھے یہ 2 آیتیں دی گئی ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں ایسی عظیم آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، تم خود بھی انہیں سیکھو، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. کہ ایسی آیات ہیں اگر کوئی آدمی ان کو رات کو 1 دفعہ پڑھ لے
تو اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کی رات نماز کے لیے یہ کافی ہو جائیں گے. یعنی ان 2 آیتوں کا تلاوت کر لینا ایسا ہے جیسے اس نے رات کو تہجد پڑھ لی. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ 2 آیتیں پڑھ لیں یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان کو سیکھو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اور اسی طرح جو ہے اپنے بچوں کو بھی یہ آیتیں سکھاؤ. خاص طور سے آپ جو ہے ان کا حکم دے رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ آیتیں سیکھنی چاہیے اور اپنا معمول بنانا چاہیے کہ روزانہ مغرب عشاء کے بعد جو ہے سونے سے پہلے ہم ضرور ان آیتوں کی تلاوت کر کے سوئیں. جیسے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں، حضرت عمر بھی حضرت علی بھی، کہ جس شخص کے اندر کچھ بھی عقل ہوگی وہ آدمی کبھی بھی ان آیتوں کی تلاوت کے بغیر نہیں سوئے گا. فرمایا بڑا بد نصیب ہے، ناسمجھ ہے کہ جس کو ان آیتوں کے بارے میں معلوم ہو. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی رات کو پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے اور پھر بھی وہ جو ہے بغیر ان کو پڑھے سو جائے. تو اس لیے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ان آیات کو پڑھ کر سویا کرتے تھے. اللہ پاک 2 آیتیں پڑھنے پر ہمیں تہجد کا ثواب دے رہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کے مجھے خاص خزانے سے دی گئی ہیں. اس لیے ہمیں ان آیتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، پابندی سے اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، وہ بھی ان کو پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اور ہم خود بھی ان کا معمول بنا لیں. اور پورے سورہ بقرہ میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، افقہ الصحابہ انہیں کہا جاتا ہے. صحابہ میں سب سے بڑے مفتی جو فتویٰ دینے والے چند لوگ تھے، یہ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا شمار ہوتا ہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 10 آیتیں ایسی ہیں، اور جو آدمی ان کو رات کو پڑھ لے تو فرمایا اس کے گھر میں کوئی جن کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا، اور فرمایا اس رات اس کے گھر والوں پر کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی پریشان ناگوار معاملہ کوئی انہیں پیش نہیں آئے گا. وہ لوگ اللہ کی حفظ و امان میں چلے جائیں. پھر انہوں نے فرمایا وہ 10 آیتیں کیسی ہیں؟ فرمایا پہلی تو 4 آیتیں جو سورہ بقرہ کی ہیں، 4 آیتیں وہ، اور پھر درمیان کی 3 آیتیں آیت الکرسی، اور اس کے بعد والی 2 آیتیں لا اکراہ فی الدین اور اللہ ولی الذین آمنوا، یہ والی، اور اس کے بعد 7 ہو گئی آخری 3 آیتیں سورہ بقرہ کی. اس طرح یہ 10 آیتیں بن جاتی ہیں. اگر رات کو پڑھ لے تو ساری رات عافیت سے گزر جائے گی، کوئی غم رنج اس کو جو ہے درپیش نہیں ہوگا. تو ان آیات کا مفہوم بھی بہت ہی خوبصورت ہے. گویا اللہ نے خود ہمیں بتایا، جیسے کسی کو ہم نے درخواست لکھ کے دینی ہو تو وہ خود بتائے کہ اس کا پیٹرن یہ ہے، اس طرح تو مجھے لکھ کے دو، میں فوراً سینڈ کر دوں گا، اس کو پاس کر دوں گا. گویا اللہ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ مجھ سے کیسے دعا مانگنی ہے. تم نے جب اس طرح دعا مانگو گے تو وہ دعا تمہاری رد نہیں ہوگی، وہ سیدھی. جب اللہ نے خود کہا کہ ان الفاظ سے مانگو، اس طرح مانگو، تو وہ ظاہر ہے کیسے رد ہو سکتی ہے. اس لیے جو ہے قرآن کی جو آیات میں دعائیں کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے یہاں ربنا سے جتنی باتیں آئیں، یہ ہمیں زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جو قرآن میں خود اللہ نے دعائیں بتائی ہیں ہمیں، وہ زیادہ قبول ہونے کے قریب ہیں. جو حضور نے بتائیں، جو قرآن نے بتائیں، وہ زیادہ قبول ہونے کے قریب ہوتی ہیں. تو پچھلی آیت بھی بڑی خوبصورت اس کا مفہوم معنی تھا، کل میں نے تفصیل سے عرض کر دیا کہ اس میں بھی آدمی یہ اقرار کرتا ہے، قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے آپ کے احکامات کو سن لیا، واطعنا، اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں. غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں. وہ الیک المصیر، اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے جتنے رسول ہیں ان سب پر ایمان لاتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی جو ہے
فرمایا رسول کو جھٹلاتے نہیں ہیں، کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ آج کی جو آیت ہے اس کا یہی معنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی ذمہ داری سے زیادہ کی جو ہے اس کی وسعت سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں سونپتے۔ یعنی کوئی شخص جو کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اللہ وہ کام اس کو کرنے کا کہتے ہی نہیں۔ مثلا ایک بیمار آدمی ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیچارہ، تو اللہ کا حکم اب یہ نہیں ہوگا اس کو کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے نماز، نہیں، آدمی زمین پر بیٹھ کر پڑھ لے۔ پہلے درجہ یہ ہے، زمین پر نہ بیٹھ سکے، کسی تخت پر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اللہ اپنا حکم بدل دیتے ہیں۔ اگر پانی نقصان دہ ہو، بیماری کی وجہ سے زخم ہے، تو اب اللہ یہ نہیں کہیں گے نہیں پانی سے ہی وضو کرنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہوگا تیمم کر لو، اس جگہ پر جو ہے پانی کچھ بھی نہ لگاؤ، اس کو چھوڑ دو، تم ویسے ہی نماز پڑھ لو۔ یعنی جہاں بھی کوئی ایسا حکم آتا ہے جو انسان کی جو ہے وسعت سے زیادہ کا ہوتا ہے، اللہ فوراً اس حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے اجازت دی ہے بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ کوئی آدمی بیمار ہو گیا سخت، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں قضا کر لینا۔ تو یہ اللہ نے آسانیاں اپنے دین کے اندر بہت آسانی ہے، شریعت کے اندر اللہ نے بہت آسانی رکھی ہے، کوئی اس میں لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالا گیا۔ آگے فرمائے لہا ما کسبت، انسان کے لیے وہی کام سے اسے فائدہ ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے گا۔ کوئی ویسے ہی بغیر سوچے سمجھے کام ہو جائے تو اس پر ثواب نہیں ملتا، بلکہ انسان ارادہ کرے، نیت کرے، پھر اس پر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور اسی طرح اس کو نقصان بھی اسی کام کا پہنچے گا جو وہ اپنے ارادے سے کرے گا۔ مثلا کسی کے ہاتھ میں راشا ہے، وہ ہاتھ اس کا جو ہے ہلتا ہے، اب اس ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ نہیں کہ اب اللہ اس پر اس کو جو ہے سزا دیں گے، نہیں، وہ تو اس کی مجبوری ہے۔ غلطی سے کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی تو حدیث میں آتا ہے وہ معاف ہے، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ غلطی سے پڑھی۔ کوئی بھی کام ایسے ہیں انسان غلطی سے کر جائے تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ہمیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں حکم دیا کہ اے مسلمانوں اللہ سے اس طرح دعا مانگتے رہا کرو۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہم سے خطا اور بھول کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو جب اللہ سے ہم یہ دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری اس خطا کو، نسیان کو، بھولنے کے کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، ہم پر جو ہے کوئی بھول چوک ہم سے ہو جائے تو اس پر ہماری گرفت نہ فرمائیے گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ بوجھ آپ نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ بنی اسرائیل پر بڑے سخت احکامات تھے، ہمیں زکوٰۃ صرف 2.5% دینی، وہ 40% زکوٰۃ دیتے تھے۔ 1,00,000 میں انہوں نے 40,000 اللہ کے راستے میں دینے ہوتے، ہمیں صرف 2,500 دینے۔ کپڑا پر ان کے جو ہے ناپاکی لگ جاتی، ابھی ہم تو یہ ہے 3 دفعہ دھو لیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کپڑے کو کاٹنا پڑے گا، ان کے لیے کاٹنا کا حکم تھا، جہاں ناپاکی لگی بس اس کو کاٹو تب وہ کپڑا پاک ہوتا۔ ان سے ہم سے گناہ ہو جائیں، اللہ یہ کہتے ہیں آسمان زمین کے سارے خلا کو گناہوں سے بھر دو اور مجھے کہو دل سے سچی توبہ کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ان سے غلطی ہو گئی، اللہ نے کہا اپنے آپ کو قتل کرو، تمہاری جو ہے غلطی کی توبہ یہ ہے، تمہاری پھر توبہ ہوگی، اس کے علاوہ توبہ ہی نہیں۔ اللہ کتنے سخت احکامات تھے۔ تو اللہ سے ہم گویا یہ التجا کریں، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسے احکامات نہ ڈالیے گا جو جیسے آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر سخت ڈالے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت ہی نہ ہو۔ واعف عنا، اے اللہ
ہم سے درگزر فرما دیجیے، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دیجیے، ورحمنا، اے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما دیجیے، انت مولانا، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمارا مولا رب نہیں ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہماری جو ہے کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا